ختم کرو, تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا, تیری برادری بڑی میری برادری بڑی, تیرا پیر بڑا میرا پیر. بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے, مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, جلسوں کے خرچے بھی کم کرو, شادیوں کے خرچے بھی کم کرو, اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو, مالدار بنو, اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو. کوئی بھی جاہل نہ رہے, کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے. خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا, بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. ڈاکٹر بھی BOMS والا مت بناؤ, بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ, دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو. اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی, دیندار بنو, مالدار بنو, اور ایجوکیشن کو عام کرو, ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ. آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی. میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے, ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے, پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے, پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھو, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے, ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. تعلیم کو عام کرو, دنیا بھی پڑھاؤ, آخرت بھی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے, سچے مسلمان رہے, اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے. اور اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور یاد رکھنا غربت کا بہانہ مت بناؤ. بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں. اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو. محنت میں پیچھے مت ہٹو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں, کوشش کر لیں, کاوش کر لیں, تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, منع نہیں کر رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے. آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا. باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکاؤ. ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو. پیر صاحب کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو. باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو. پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1 لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے, وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے, کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا, کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے. ایک بات کہتا ہوں, میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1 لاکھ کی چادر سے کیا غرض. اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے, اس کو تو 1 لاکھ کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا, لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں, رسومات سے نکلو, حقیقتوں کی طرف آؤ. رسومات سے نکلو, سچائیوں کی طرف آؤ. ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو, ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو. آپس کے جھگڑے ختم کرو. تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا, تیری برادری بڑی میری برادری بڑی, تیرا پیر بڑا میرا پیر